الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قیام کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی تو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ثواب کا فرق ہے۔ مرض گزر کی حالت میں نمازی سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے تو پھر ایسے حال میں جیسے بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھے۔ اگر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، جواز ہے۔ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی قائما فهو افضل، کہ جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اس نے افضل عمل کیا۔ ومن صلی قائدا، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی فلہ نصف اجر القائم، تو اس کے لیے نصف اجر ہے بنسبت اس شخص کے جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ ومن صلی نائما، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی، وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں لفظ آتا ہے مستجعا، لیٹ کر، فلہ نصف اجر القائد، تو اس کے لیے بھی نصف اجر ہے بنسبت اس کے جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو حدیث واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس نے افضل کام کیا، افضل عمل کیا، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کے لیے نصف اجر ہوگا بنسبت اس شخص کے جو کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ اور ایسے ہی جو لیٹ کر پڑھے گا اس کے لیے بھی نصف اجر ہے اس کی بنسبت جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ایسا مریض ہو کہ وہ نماز کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں اس کی مشقت ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ وہ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے مشقت کے ساتھ، لیکن اگر وہ بیٹھ کر پڑھے اگرچہ یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے لیکن وہ مشقت کے ساتھ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیباً اس شخص کے لیے بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا، اگر کھڑا ہو کر پڑھے گا تو افضل ہے، اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے نصف اجر ہے۔ تو ایسے ہی دوسری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، وہم یصلون قعودا من مرض، تو وہ کسی مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاۃ القائد علی نصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ نصف اجر ہے بنسبت اس کے جو کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ تو یہ احادیث اس شخص کے لیے تھی کہ جو کھڑا ہو کر مشقت کے ساتھ تھوڑا کوشش کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہ مریض ہے۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کی مرض ایسی ہے، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کم نہیں کرتا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی کہ جو شخص کھڑا ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا مسافر ہے، سفر پر جاتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو اس کے لیے اسی مثل اجر لکھا جاتا ہے جو اس نے
قیام کی حالت میں یعنی مقیم ہوتے ہوئے یا تندرستی کی حالت میں کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص مریض ہے اور وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے وہی اجر لکھ دیتے ہیں اگر وہ مرض کی حالت میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے جیسے وہ اپنی صحیح حالت میں پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسافر ہے وہ سفر میں اپنی نیکی کے اندر اس کی کمی آ گئی ہے، عمل تھوڑا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی پورا اجر لکھ دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من مسلمین یبتلا بلاء فی جسدہ، یہ مسلمانوں میں سے جب کسی کے جسم کو کوئی بیماری پہنچتی ہے، الا امر اللہ حفظۃ الذین یحفظونہ، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جس کی حفاظت پر مامور ہے حکم دیتے ہیں کہ اکتبوا لعبدی، میرے بندے کے لیے لکھ دو، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات کا عمل، مثل ما کان یعمل وهو صحیح، اس کے مثل جب وہ اپنی صحیح حالت میں عمل کرتا ہے، ما دام محوسا وفی وساکی، اور یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ یعنی جو شخص بیمار ہے، بیماری کی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے لیکن بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے پورا اجر لکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ تندرست ہو جائے، اپنی صحیح حالت میں آ جائے، اس وقت تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر ایسے ہی اس کو عطا کرتے ہیں جیسے وہ اپنی صحیح حالت میں نماز پڑھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلى الله العبد المسلم في جسده، جب کوئی شخص مسلمان بیمار ہوتا ہے، قال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اکتبوا له صالح عمله الذي كان يعمل، تو اس کے لیے وہی عمل لکھ دیا جائے جیسے یہ اپنی تندرستی کی حالت میں یعنی ایام صحت کے اندر عمل کرتا ہے، ان شفاء غسلہ وطہرہ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا دیتے ہیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَبَدَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَتُ، اور اگر اسی حالت میں مرض کی حالت میں وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وَرَحِمَتُ، اور اس پر اپنی رحمت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ احادیث تھی کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے کہ جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی انہیں خصائص مصطفیٰ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے، یہ بھی سنت ہے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث سنی تھی جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، کہ اس شخص کے لیے آدھا اجر ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اپنے سر کو پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو فرمایا ما لک یا عبداللہ بن عمر، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میں نے تو آپ سے یہ سنا تھا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کا اجر نصف ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، وَأَنْتَ تُصَلِّ قَائِدًا، اور آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔
تو قال اجل لکنی لست کاحد منکم، تو آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ تم لوگوں سے مختلف ہے۔ تو کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اجر کو ادا نہیں کرتے بلکہ آپ کو پورا اجر دیتے۔ تو ایسے ہی سواری پر اگر کوئی بندہ سوار ہے، سفر کر رہا ہے تو اس نے نماز پڑھنی ہے، سواری پر نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، فرضی نہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں قیام، رکوع، سجود یہ نماز کے اندر ہیں، تو کیا آیا کہ وہ شخص کرے گا؟ تو کیونکہ نماز کے اندر جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ قیام فرض ہے، لیکن کچھ خاص حالتوں کے اندر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جیسے مرض کی حالت میں یا کوئی شرعی عذر ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں، لیٹ کر پڑھنے میں قیام ختم ہے، اس کی فرضیت ساقط ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص سفر کرتا ہے سواری پر، اگر وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔